بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو پورا کا پورا ماہ رمضان رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں اور آگ سے خلاصی کا مہینہ ہے، لیکن ایک حدیث مبارکہ میں ماہ رمضان کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے بیان کیا گیا کہ رمضان کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، آگ سے خلاصی کا ہے۔ تو رحمت کا یہ عشرہ اللہ تعالیٰ کے یہاں رحمت کے حصول کا سبب اور ذریعہ ہونا چاہیے، یعنی اس رحمت کے عشرے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمتیں سمیٹنی چاہیے، اللہ سے زیادہ رحمتیں طلب کرنی چاہیے، جس کے لیے عموماً یہ دعا سکھائی جاتی ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کیا میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھ پر رحم کر کہ تو ہی سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے رحم کی طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگنا، یہ اس عشرے میں خاص دعا ہونی چاہیے، لیکن مانگنے کے ساتھ ساتھ، دعا کرنے کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی اللہ تعالیٰ سے رحمت کا تعلق قائم کرنا چاہیے۔ عملی تعلق کیسے قائم ہوتا ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدائی صفات کے مظہر بنو، یعنی جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں ان صفات کو اپنانے کی کوشش کرو۔ اللہ کی صفات اپنا کر اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ کی صفات اپنا کر اللہ کا محبوب بنا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات اپنا کر اللہ تعالیٰ کا منظور نظر ہوا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا، اس صفت کو اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دوسروں کو عطا کرنے والا ہے، تو اپنے تئیں دوسروں پر خرچ کرنا، اس صفت کو اپنانا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، تو ہم بھی اگر یہ وصف اپنائیں کہ دوسروں پر رحم کرنا شروع کر دیں، تو اس وصف کو اپنانے کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے منظور اور مقرب ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے، ایک ہے اللہ سے مانگنا کہ یا اللہ مجھ پر رحم کر دے، میرے ساتھ رحمت کے معاملے فرما، اور ایک ہے عملی طور پر اللہ تعالیٰ سے اس کا تقاضا کرنا کہ جب ہم خود عملی طور پر دوسروں کے ساتھ رحمت کا معاملہ شروع کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی ہمارے اوپر رحم کے فیصلے فرمانا شروع کر دیں گے، اس لیے کہ جو عملی دعا ہوتی ہے، جو عملی تقاضا کیا جاتا ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی دعا مؤثر نہیں ہو سکتی۔ صرف مانگتے رہنے کے بجائے عملی طور پر اگر اللہ تعالیٰ سے طلب کیا جائے تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اور وہ اللہ کو محبوب بھی ہے، وہ اللہ کو پسند بھی ہے۔ تو دوسروں کے لیے رحیم بن جانا، دوسروں کے لیے کریم بن جانا، یہ اللہ کا وصف ہے، اور اللہ کے وصف کو اپنا کر ہم بھی دوسروں کے لیے رحم کرنے والے بن جائیں، دوسروں کے لیے شفقت کرنے والے بن جائیں، دوسروں کے لیے آسانیاں بانٹنے والے بن جائیں۔ رحمت کہتے بھی اسی کو ہی ہیں کہ رحمت کا مطلب ہے کہ ہم ہر وہ عمل کریں جو دوسروں کو خوشی دے، دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹ لائے، دوسروں کو راحت دے، یہ رحمت ہے۔ اور اس کے برعکس ہر وہ عمل، ہر وہ کام جو دوسروں کو تکلیف دے، دوسروں کی دل آزاری کا سبب بنے، دوسروں کو رنجیدہ اور افسردہ کرے، یہ زحمت ہے۔ رحمت اور زحمت یہ ان میں تضاد کا تعلق ہے۔ تو رحمت ہر وہ کام کرنا جو دوسروں کے لیے خوشی کا باعث ہو، کسی غریب کی مدد کرنا یہ رحمت ہے، کسی بے لباس کو لباس دینا یہ رحمت ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یہ رحمت ہے، کسی حاجت مند کی حاجت پوری کرنا یہ رحمت ہے، کسی کے لیے سامان زندگی مہیا کرنا یہ رحمت ہے، کسی کے گھر میں خوشیاں لانا یہ رحمت ہے، کسی کی تعلیم کے اخراجات اٹھانا یہ رحمت ہے۔ تو دنیا میں کسی کے بھی کام آنا جو اس کو خوشی دے، جو اس کو سکون دے، جو اس کو راحت دے، یہ رحمت ہے۔ تو ہم جب عملی طور پر دوسروں کے لیے
رحمت والے بن جائیں گے، دوسروں کے لیے راحت والے بن جائیں گے، دوسروں کے لیے سکون والے بن جائیں گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہم پر رحمت کے فیصلے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہمارے لیے رحمتیں لوٹائی جائیں گی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا من لا یرحم لا یرحم، کہ جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو دوسروں کے لیے رحمت کا سبب نہیں ہے اس پر اللہ کی رحمتیں نہیں آتی۔ وہ جتنی مرضی دعائیں کرتا رہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وہ جتنے مرضی روزے رکھتا رہے، عبادتیں کرتا رہے، یہ عبادتیں، یہ روزے، یہ دعائیں، ان کا اجر یہ بندے اور اللہ کے مابین ہے، لیکن یہ بڑی کھلی بات ہے کہ جو دوسروں کے لیے زحمت کا سبب بنا ہوا ہے اس پر رحمتیں نہیں آئیں گی۔ حضور کے فرمان سے بڑھ کر کسی کی بات میں سچائی نہیں ہو سکتی، تو دوسروں پر رحم کیجئے، اللہ کی رحمتیں آئیں گی۔ اس رحمت کے عشرے میں دوسروں کے لیے رحمت کا باعث بن جائیے، پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے آسمان سے رحمت کی بارش برساتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حقیقی معنوں میں عملی طور پر رحمت طلب کرنے کی توفیق بخشے۔